आज का कलाम जो हम सीखेंगे, हम उसी सिलसिले को सीख रहे हैं कि क्या मसाया ये हवा है। इसके अंदर हमने जो से पिछले 3 माह के दौरान बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं को जो से देखा है। हमने यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब के पहली आयत को जो है सीखा। उसके अंदर 3 हिस्सों में हमने देखा कि जो पहली आयत के 3 हिस्से हैं। इब्तिदा में कलाम को हमने देखा, इब्तिदा को देखा। उसके बाद हमने उसके अंदर देखा कि कलाम खुदा के साथ किस तरह है, और उसके बाद हमने देखा कि कलाम खुदा किस तरह कलाम खुदा उन्हें खुदा बयान करता है, इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है। आज हम उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को जो उनसे वो लेंगे। इस 14वीं आयत के भी 3 हिस्से हैं। अमूमी तौर पे आज तक आप जो है इसको सिर्फ पढ़ते चले आए होंगे शायद, या इसको सिर्फ आपने सुना होगा, लेकिन इस 14वीं आयत के भी 3 हिस्से हैं। आज उसमें से पहला हिस्सा जो उनसे हम सीखेंगे। जब आप यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत में आते हैं तो वहां पे आपको जो है कलाम खुदा यूं बयान फरमाता है, लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब इस यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी जब आप 14वीं आयत को देखते हैं तो यहां पे आपको 3 हिस्से नजर आते हैं। पहला हिस्सा लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। दूसरा हिस्सा जब आप इसमें देखें तो आपको ये पता चल रहा है, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, यानी वही कलाम जो आप मुजस्सम हो चुके हैं वो हमारे दरमियान में है। और तीसरा हिस्सा बयान कर रहा है, जब वो हमारे दरमियान में है तो और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये तीनों हिस्सों को जो उनसे हम देखेंगे कि इस 14वीं आयत के अंदर इन तीनों हिस्सों को किस तरह आपस में जो है इंटर रिलेट किया गया है, जोड़ा गया है। इसी को जब आप इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पे यूहन्ना अपोस्टल यूहन्ना फर्स्ट इसकी 14th वर्स जो उनसे बयान करती है, and the word became flesh and pitched his tent among us, and we saw his esteem as of an only brought forth of a father, complete in favor and truth. ये जो टेंट लफ्ज आया है, जब हम इसके अंदर जाएंगे इस दूसरे हिस्से में जो लिखा है कि कलाम हमारे दरमियान रहे हैं, ये लफ्ज टैबरनैकल से लिया गया। इसको जब हम तफसील से देखेंगे दूसरे हिस्से को, उसमें हम इसको देखेंगे। आज हम जो सीखेंगे यूहन्ना रसूल पहला बाब उसकी 14वीं आयत के पहले हिस्से को, और कलाम मुजस्सम हुआ एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। इसको जब हम देखते हैं तो हमें जो उनसे सीखने को कलाम खुदा बहुत कुछ सिखाता है। 14वीं आयत जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला हिस्सा जो है जो और कलाम मुजस्सम हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। इसके अंदर जो उनसे आप इनकारनेशन देख रहे हैं, वो जो मुजस्सम तजस्सम है उसको आप देख रहे हैं। उसके बाद जो उनसे जो दूसरा हिस्सा है, एंड टैबरनैकल्ड अमंग अस एंड पिच्ड हिज टेंट अमंग अस, और हमारे दरमियान रहे, तो वो वहां पे उनकी जो सी जमीनी खिदमत को, जमीनी जो जमीन पर आ चुके हैं, जिस्म को अख्तियार कर चुके हैं, उस अरसे को आप देखते हैं। और तीसरा हिस्सा जो उनसा जहां पे है, एज ऑफ द ओनली बिगॉटन, वो बाप के इकलौते का जलाल। ये जो उनसे है उनकी उस ग्लोरी को, उस जलाल को बयान करता है जो वो जमीन पर रहे, और उनकी जो सी वो जो जलाल बाप का जाहिर हुआ उस जिस्म के जरिए से उसको बयान करता है। हम इसको जब देखते हैं और कलाम मुजस्सम हुआ, और इसकी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश, ये यूनानी ज़बान का मतन
यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब 14वीं आयत का पहला हिस्सा यूनानी जबान में इसको है बयान किया गया काय हा लागोस सार्स एके नेतो, काय हा लागोस सार्स एके नेतो, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश, और कलाम मुजस्सम हुआ। इसके अंदर जब आप देखते हैं कि ये किस चीज की निशानदही कर रहा है, किस बात को जो उनसे बयान कर रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस एक जुमले के अंदर और कलाम मुजस्सम हुआ, आपका ईमान जो उनसे है ये उसकी बुनियाद है। अगर कलाम जो है जो इब्तिदा में है वही कलाम जो खुदा के साथ है, वही कलाम जो खुदा है, अगर जिस्म की सूरत अख्तियार नहीं कर रहे तो आपका ईमान बेफायदा है। आपने ये देख लिया कलाम इब्तिदा में है, आपने ये जान लिया कलाम खुदा के साथ है, आपने ये सीख लिया कलाम खुदा है। अगर कलाम आपके साथ रहने नहीं आया, आपके साथ बसेरा नहीं किया, तो खुदा को आपने नहीं देखा, खुदा को नहीं आपने जाना। इसलिए इस हिस्से को, इस 14वीं आयत को जानना बहुत जरूरी है। आज तक महज आप पढ़ते चले आए, सुनते चले आए, आज रब्बुल जलील की हिकमत से हम इसे सीखेंगे। ये वो कलाम है जो कि फाइनट हो जा रहा है। ये वो कलाम है, ये वो खुदा है जो कि इनविजिबल, अनदेखा खुदा था, उसको आप देखने लगे हैं। ये वो खुदा है जो पोशीदा था, वो आज आप पर जाहिर होने वाला है। ये वो खुदा है जो आपसे दूर था, जो आप जिसके नजदीक नहीं जा सकते थे, वो आपके नजदीक आ चुका है। ये वो खुदा है जिसको इंसानी दिमाग, इंसानी सोच, इंसानी अकल, इंसानी हिकमत परख नहीं सकती थी, वो आज आपके लिए अपने आप को अयां करने आ गया है। ये वो पर्दा जो इंसान और खुदा के दरमियान हायल था, जिस पर्दे को अगर हटाया जाता तो उस पर्दे की तजल्ली जौन सी है आपको जौन सी है चुंधिया देती, आपकी आंखें जौन सी हैं उसको देख ना सकती। वो खुदा आपके सामने जौन से जिस्म की शक्ल अख्तियार करके आ गए हैं। ये महज एक आयत नहीं है, ये रूहानी हिकमत है, ये वो रूहानी भेद है जिसको जानना जौन से है, जिस पर ईमान रखना जो है मेरे लिए और आपके लिए नहायत जरूरी है। मुझे ये उस खुदा को जौन से है जो मख्फी था, वो खुदा जो मुझसे दूर था, वो खुदा जो पोशीदा था, वो खुदा जिसे मैं देख नहीं सकता था, वो खुदा जिसे मैं छू नहीं सकता था, आज वो मेरा खुदा मेरे लिए जाहिर हो चुका है। आज वो मेरा खुदा उस शक्ल में जाहिर हो चुका है जिस शक्ल में मैं उसे देख सकता हूं। वो पर्दा जो उनसे है जो मेरे और खुदा के दरमियान में हायल था, वो पर्दा जो उनसे है इस जिस्म की सूरत अख्तियार करने से वो आज आप उस खुदा को रूबरू देख सकते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं कि खुदा जब मुजस्सम हुए हैं तो खुदा की खुदाई उनमें से जाती रही। कलाम खुदा बड़े वाज़े तौर पे बयान कर रहा है, कलाम खुदा बयान कर रहा है और कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कलाम जो उनसे उसके अंदर से खुदाई जाती रही, क्योंकि इब्तिदा में कलाम है, कलाम खुदा के साथ है और कलाम ही खुदा है, और वही खुदा जो उनसे आप जिस्म की सूरत अख्तियार कर रहे हैं, वही खुदा जो उनसे हैं वो जिस्म का लबादा ओढ़ रहे हैं। इसलिए हमें इस 14वीं आयत को सीखना जो उनसे है इसलिए नहायत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर जो उनसे है आपका ईमान जो है वो मुनहसर है कि क्या आप अपने खुदा के साथ बसेरा कर सके, क्या आपका खुदा आपका फिदिया देने आ सके, क्या आपका खुदा आपको निजात देने आ सके, क्या आपके खुदा ने आपके साथ वादा किया है कि मैं फिर से आता हूं
اور تمہیں اپنی بادشاہی میں داخل کرتا ہوں۔ میرا ایمان کی بنیاد یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت کے اندر جو سی ہے وہ موجود ہے۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے خدا وہ اندیکھا خدا جو ظاہر ہو گیا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے وہ پوشیدگی میں جو خدا تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے جو انسان کی نظر سے دور تھے وہ انسان پر ظاہر ہو گئے۔ یہ ملاپ کیسے ہوا؟ اس ملاپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ دو فطرتیں جو انسانی فطرت اور خدائی فطرت کا ملاپ ہو رہا ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس بھید کو جو سے سمجھنا، اس بھید کو سیکھنا جو سے بہت ضروری ہے۔ آئے ہم ایک حوالے میں چلیں، پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں آیت میں آئیں۔ کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، پہلا تیموتھیوس 3 باب اور 16ویں آیت، کلام خدا بیان کرتا ہے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوئے اور روح میں راس باس ٹھہرے اور فرشتوں کو دکھائی دیے اور غیر قوموں میں ان کی منادی ہوئی اور دنیا میں ان پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھائے گئے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ یہ بھید جو دینداری کا بھید ہے، جو دین کا بھید ہے، جو کلام کا بھید ہے، جو اس کتاب کا بھید ہے، جو خدا کا بھید ہے، یہ بڑا بھید ہے۔ یہ ایسا بھید نہیں ہے کہ آپ محض آیت پڑھ لیں اور آپ کو اس کی جون سی ہے وہ سیکھ مل جائے، سمجھ حاصل ہو جائے۔ رجوع کرنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، ٹٹولنا پڑے گا کہ خدائی اور انسانی فطرت کا ملاپ کیسے ممکن ٹھہرتا ہے۔ کلام اس خدا کو، ان کی الوہیت کو بیان کیا۔ یہ ہم نے جب کلام خدا کو دیکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام کو جب ہم نے سیکھا تو اس کے اندر بڑی وضاحت سے اس یونانی زبان کا لفظ لوگوس کو جو ہے وہ دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ وہ ان کا ڈیوائن ٹائٹل ہے جس سے انہیں مخاطب کر کے یوحنا رسول روح کی ہدایت سے پکارتے ہیں۔ وہی یوحنا رسول اب بیان کر رہے ہیں، وہی لوگوس، وہی دا ورڈ، وہی کلام اب مجسم ہو رہا ہے، became flesh، جسم اختیار کر رہا ہے۔ جسم یونانی زبان میں سارس ہے، ایک نیتو، جسم اختیار کرنا۔ اسی جسم کو جب وہ اختیار کرتے ہیں تو کلام خدا اسی جسم کے اندر خدائی قدرتیں جو سی ہیں وہ اشکارا ہونے کو ہیں۔ ہم اس کو لوکاس رسول کی انجیل 2 باب کی 52ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے اور یہوہ شائع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتے گئے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت روح کی ہدایت سے پروئی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ تیرے خدا جو تجھ سے دور تھے، تیرے خدا جو مخفی تھے، تیرے خدا جن کو تو پا نہیں سکتا تھا، تیرے خدا جو تو چھو نہیں سکتا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ تیرے لیے مجسم ہو گئے، تیرے لیے جسم کی صورت اختیار کر لی، اور اسی جسم کے اندر لوکاس رسولہ بیان کر رہے ہیں اور یہوہ شائع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتے گئے۔ یہ نہایت ضروری تھا ان کا جسم اختیار کرنا۔ خدا،
کا مجسم ہونا میرے اور آپ کے لیے نہایت ضروری تھا۔ یہ ہے وہ کلام کا بھید جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے خدا مجسم کیوں ہوئے، جسم کیوں اختیار کیا۔ The word became flesh کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ اگر وہ فلیش نہ بنتے تو فلیش کا خدا سے ملاپ ناممکن ہوتا۔ میں فلیش ہوں، میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے۔ اس جسم کو ملاپ کرانے کے لیے، خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے، خدا اس جسم کے اندر اس کے ساتھ ملاپ ٹھہر سکے، خدا خود جسم کی صورت اختیار کر گئے۔ اس لیے مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہارے اندر رہوں گا، وہ میرے اندر آ کے ٹھہریں گے۔ خدا اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے، خدا اس جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ جسم جب کوٹا گیا، مارا گیا، توڑا گیا، کوڑے اس جسم پہ داغے گئے، اس جسم کو موت دی گئی، اسی جسم کو خدا نے مردوں میں سے جلایا اور وہ آسمان پر خدا تعالی کی دائنے ہاتھ موجود ہیں۔ اسی لیے پولس رسول نے کہتے ہیں کہ وہ خدا اور انسان کے درمیانی ہیں۔ اگر وہ جسم اختیار نہ ہوتا تو درمیانی بھی نہ ہوتا، اور اگر درمیانی نہ ہوتا تو میرا اور خدا سے یہ تعلق ممکن نہ ٹھہرتا، اور اگر یہ تعلق ممکن نہ ٹھہرتا تو جس طرح یشیع نبی کہتے ہیں کہ فلتی ریگز ہے ہمارے جسم، ان فلتی ریگز کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جانا تھا۔ خدا جسم اختیار کر گئے تاکہ اس جسم کا خدا سے ملاپ ممکن ہو سکے۔ آئے ہم اس خدا کو کلام خدا سے دیکھیں کہ کیا ایسا ہونا ضروری تھا، یا یہ محض کلیسیا کی خام خیالی ہے کہ خدا جو کلام کہلاتے ہیں وہ مجسم ہوئے۔ کیا یہ پاسبل تھا؟ کیا ایسا کلام خدا میں بیان تھا؟ آئے ہم پرانے عہد نامے کے مختلف حوالوں میں چلیں۔ ہم پیدائش 30 باب اس کی 15ویں آیت میں آئیں گے۔ پیدائش کی کتاب 30 باب کی 15ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہی خدا یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ بیان فرما رہے ہیں جب انسان حکم توڑنے کے باعث خدا سے دور ہوتا ہے، جسم اور خدا کا ملاپ جدا ہوتا ہے، دراڑ آتی ہے، اسی جسم کو خدا سے دوبارہ جوڑنے کے لیے، دوبارہ ملاپ کے لیے خدا قدوس طریقہ وضع کر دیتے ہیں۔ پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت میں اس طریقے کو بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ عورت کی نسل سے بیان کر دیا گیا کہ خدا کا ظہور ہوگا، اور اس شیطان کو جس نے
اس انسان کو، اس جسم کو خدا سے دور کیا ہے، اسی شیطان کو جسم ہی کے ذریعے سے کچل ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ استثنا 18ویں باب کی 18ویں آیت میں جب آئیں تو وہاں بھی لکھا ہے، خدا قدوس موشے سے فرما رہے ہیں، موشے کو بیان کرتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے آپ کی مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں انہیں حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیں گے۔ نبی کے طور پر خدا عورت کی نسل سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ آئیں گے، اور اسی لیے مسیح نے واضح طور پہ کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، باپ سے جو کچھ سنتا ہوں وہی تمہیں کہتا ہوں، میں باپ میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہوں۔ آپ دوسرا شموئیل 7:12 میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو نہ صرف اس عورت کا بیان نظر آتا ہے کہ وہ عورت کس قبیلے سے ہے، اس کی جو سے جینیالوجی آپ کو نظر آتی ہے، اس کا خاندان نظر آتا ہے، ایک ایک ترتیب جون سی ہے بیان کی گئی ہے، بیان فرمایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جسم جو ہے وہ دیا جائے گا، کس طریقے سے خدا مجسم ہوں گے، وہ کون سا ذریعہ ہوگا، وہ کون سا روٹ ہوگا۔ یشیا 42:1 میں آئیں، اسی جسم کو اب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے خدمت سونپی جائے گی، کس طریقے سے ان کی زمینی خدمت ممکن ٹھہرے گی۔ اور یشیا 53 باب میں چلیں تو وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہی جسم جو خدا اختیار کریں گے جب وہ زمین پر آئیں گے، اسی جسم کو مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، توڑا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، اور اسی جسم کے ذریعے سے آپ کا اور انسان کا، خدا کا اور جسم کا ملاپ ممکن ٹھہرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ مسیح کا نہ صرف جسم کی صورت میں آنا لکھا ہوا تھا، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا، ان کی الوہیت کو بیان کیا گیا، اس جسم کے اندر جو الوہیت ہے وہ خدا ایسا نہیں کہ صرف جسم دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ صرف ایک عام جسم ٹھہرے گا۔ یوحنا رسول یہ ہرگز نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں اور کلام مجسم ہوا، the word became flesh۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا کی الوہیت ان میں سے جاتی رہی، اس الوہیت کو اس جسم کے اندر کلام خدا کے اندر لکھا ہے۔ آئے ہم یشیا نبی کی کتاب 4 باب کی 2 آیت میں آئیں۔ یشیا نبی کی کتاب 4 باب اور 2 آیت کلام خدا سے ہمیں یوں سکھاتی ہے، لکھا ہے، تب یہوہ کی طرف سے رودگی خوبصورت اور شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوش نما ہوگا۔
यहां पे ये हव्वा की तरफ से रूदगी, ये वो ब्रांच है जो मसाया को बयान की जा रही है। इसीलिए जौन सा है इसको, इस ब्रांच को कलाम खुदा यशायाह के जरिए से 9वें बाब की 6ठी आयत में भी बयान करता है। यशायाह 9वां बाब 6ठी आयत के अंदर जाएं तो कलाम खुदा बयान करता है, लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उनके कांधे पर होगी और उनका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये उनकी सिफात हैं, अजीब मुशीर, जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे, जिन्हें आपको ढूंढना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, रजू करना पड़ेगा। वो खुदाए कादर होंगे, वो अब्दियत के बाप होंगे, वो सलामती के शहजादे ठहरेंगे। उनकी अलूहियत को जो उनसे बयान किया गया मिलाखी नबी की किताब 3 बाब की 1 आयत में चलें तो वहां पे कलाम खुदा आपको बयान करता है। मिलाखी नबी की किताब 3 बाब और 1 आयत जो सी है वो आपको यूं बयान करती है, मिलाखी 3 बाब 1 आयत, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेंगे और ये हव्वा जिनके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होंगे। हां, अहद का रसूल जिनके तुम आरजुमंद हो आएंगे। रब्बुल फाज फरमाते हैं, अहद के रसूल जिनके तुम तालिब हो आएंगे। मेरा मसाया पहली मर्तबा भी हैकल में आ जाते हैं, नागहां आ जाते हैं। पेशन गोई कर दी गई थी, उनका आना जरूर था, वे ऐसे नहीं बार बार हैकल में जाते थे। बयान कर दिया गया था कि खुदा अपनी हैकल में जो उनका मकदस है आएंगे। ये तक बयान कर दिया गया कि वो अहद के रसूल पैदा कहां पे होंगे। आए हम मीका नबी की जुबान से इसको देखते हैं। मीका नबी की किताब 5वां बाब और 2 आयत, लिखा है 5वां बाब 2 आयत, लेकिन आए बेतलेहम, हम इसे बैतल हम कहते हैं, इब्रानी लफ्ज है बेत। बेत का मतलब है घर और लेखम जो है खुदा का, तो बेत लेखम खुदा का घर आए। लेकिन आए बेत लेखम इफराता, अगरचे तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेंगे और मेरे हुजूर इस्राएल के निगह हाकिम होंगे और उनका मसदर ज़माना साबिक, हां कदीमुल अय्याम से है। वो तो महज वहां से पैदा होने के लिए आ रहे हैं। उनका मसदर साबिक, हां कदीमुल अय्याम से है। बड़ा वाजे, बड़ा प्लेनली कलाम खुदा ने
نہ صرف ان کے جسم میں آنے کو بیان کیا بلکہ یہ تک بیان کیا کہ وہ جسم ہے کون، جسم کرے گا کیا، جسم آئے گا کہاں سے۔ کلام خدا مشکل نہیں ہے اگر میں اس کو سیکھنا چاہوں، اگر میں اس کی طرف رجوع کروں، اگر میں کھٹکھٹاؤں۔ کیا ہی خوبصورت جسم اور الوہیت کی پیشن گوئیاں کلام خدا نے بیان کی۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم اور الوہیت کا ملاپ کیسے ممکن ٹھہرے گا، کس طرح ہو پائے گا؟ اسی کو یوحنا رسول نے بتا دیا اور کلام مجسم ہوا۔ کتنے سادہ طریقے سے اس کا جواب دے دیا، اور کلام مجسم ہوا۔ وہ کلام جو ابتدا سے تھا، وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا، وہ کلام جو خدا تھا، وہ کلام مجسم ہو گیا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ پیشن گوئی کی گئی تھی مجسم ہونے کی، جسم اختیار کرنے کی۔ بیان کیا گیا تھا وہ جسم کون ہوگا، اس کا مصدر کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا۔ یوحنا رسول نے اسے پرو دیا اور کلام مجسم ہوا۔ کتنی بار آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا، کتنی بار آپ نے پڑھا ہوگا۔ شکر خدا قدوس کا جنہوں نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم بیٹھ سکیں۔ آج ہم نے یہ دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے خدا کو جان لیا۔ میرا خدا میرے لیے جسم اختیار کر کے میرے درمیان آ گئے۔ ہرگز مطلب نہیں تھا یوحنان کا، ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جسم میں خدا نہیں ہے، ہرگز مطلب یہ نہیں کہ خدا جسم میں آ گیا، بلکہ خدا نے جسم اختیار کر لیا۔ خدا جسم کی صورت میں آ گیا، اس جسم میں خدا میرے لیے حاضر ہو گیا۔ اسی لیے جب فرشتے نے آ کر ماں مریم کو بتایا تو وہاں پہ کہا کہ ان کا نام یہوہ شاہ رکھنا، اور جب آپ 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ متیتیہ رسول کی انجیل پہلا باب 23ویں آیت، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کا نام امانویل کیوں نہیں ہے؟ امانویل کا تو مطلب تھا خدا تیرے ساتھ، یہ جسم کی صورت اختیار کر کے تیرے ساتھ رہنے آ گیا۔ ترجمہ تک لکھ دیا گیا تھا، پھر بھی لوگ جو ہے کلام سے دوری کے باعث سوال کرتے ہیں ان کا نام امانویل کیوں نہیں رکھا گیا۔ پوری آیت تو پڑھ لیتے، واضح لکھا ہے یعنی کہ خدا تیرے ساتھ، کہ یہ جسم وہ جو خدا اختیار کر گیا ہے، تیرے درمیان رہنے آ گیا ہے، تیرے ساتھ رہنے آ گیا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب کی 14ویں آیت کا پہلا حصہ، اور کلام مجسم ہوا and the word became flesh، روح کی ہدایت سے یوحنا رسول نے واضح طور پہ بیان کیا کہ وہی جسم تو اس سے خدا
کہہ، خدا مان، خدا جان، کیونکہ خدا کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ جاؤ جا کے تخلیق کائنات کو سیکھ اور دیکھ، خدا نے کہا اور ہو گیا۔ آئے ہم دیکھیں کہ کیا یہ جسم جو خدا ہے، وہ کلام جو مجسم ہوئے ہیں، the word became flesh، کیا وہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے تو وہ وہی خدا ہے جو کہتے تھے اور ہو جاتا تھا۔ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ آئے ہم یوحنا رسول کی انجیل دوسرے باب کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کانے گلیل کا معجزہ نظر آئے گا۔ ماں مریم کہتی ہیں جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، جو کچھ یہ تم سے کہیں وہ کرو، کیونکہ ان کے کہنے سے ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کر ان پتھر کے مٹکوں میں پانی بھر دو، وہ پانی بھر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ان میں سے نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، وہ لے جاتے ہیں اور میرے مجلس جب وہ پانی چکھتا ہے تو وہ پانی میں بن چکا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ خدا جو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل چوتھے باب میں جائیں اور 50ویں آیت کو دیکھیں۔ یوحنا رسول کی انجیل چوتھا باب اور 50ویں آیت، کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ وہی خدا کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے یہوہ شاہ نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے، وہ میں نے کہہ دیا ہو گیا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یہوہ شاہ نے اس سے کہی اور چلا گیا، اور وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر سے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے کیونکہ خدا نے کہہ دیا ہے۔ خدا منہ سے بولتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو عرصے سے بیمار ہے، جو کہ شلوہ کے کنویں کے پاس ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس میں اتر پائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اترے کوئی دوسرا اتر کے شفا پا جاتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ خدا جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یوحنا رسول 5ویں باب کی 6 سے 9 آیت میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یہوہ شاہ نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے انہیں جواب دیا ہے یہ خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یہوہ شاہ نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ سبت کا دن تھا۔ وہ خدا کہتا ہے، کون کہتا ہے اس جسم میں خدا ہے؟ خدا جسم اختیار کر گئے۔ کون کہتا ہے کہ وہ جسم الوہیت میں سے معمور نہیں ہے؟
وہ خدا ہے، کیونکہ خدا کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ لازر کی کہانی آپ جانتے ہیں، یوحنا رسول 11ویں باب میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ لازر سے وہ کہتے ہیں، آئے لازر قبر میں سے نکلا۔ وہ مردہ جو 4 دن کا مردہ ہے، کفن لپیٹے ہوئے اس قبر میں سے نکل آتا ہے۔ کتنے واقعات اور آپ کو بتائے جائیں، سنائے جائیں کہ آپ اس بیمار کی طرح یقین کر سکو، خدا کی آواز سنتے ہی خدا پر ایمان لا سکو۔ صرف انسان ہی نہیں، اور ہوا اور پانی بھی خدا کو حکم مانتے ہیں۔ خدا نے زمین کو کہا کہ پیداوار دے، زمین نے پودے اگا دیے، سبزیاں اگا دیں، پھل اگا دیے۔ خدا نے سمندر کو کہا کہ جاندار پیدا کر، سمندر نے جاندار پیدا کر دیے۔ خدا ہوا اور پانی کو ڈانٹتے ہیں، ہوا اور پانی ٹھہر جاتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل 4 باب میں مرکز رسول اس کو بیان کرتے ہیں 38 سے 41ویں آیت میں۔ یہ تمام کے تمام معجزات جو آپ جانتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ کہنے سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جسم خدا ہے جو حکم دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ یہی جسم ہمارے درمیان ٹھہرنے کے لیے آ جاتے ہیں، رہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کو ہم سیکھیں گے، اس کو ہم جانیں گے اگلے حصے کے اندر۔ آئے ہم ایک حوالے میں چلیں، تیتس 2 باب، تیتس کی کتاب 2 باب۔ میری کوشش ہے آج پہلا حصہ ہم جونسے سے ختم کر پائیں۔ تیتس 2 باب اور ہم چلیں گے اس کی 13ویں آیت میں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور اس مبارک میج یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یا وشع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ یہ میں اور آپ، انہیں کہا گیا ہے دا گریٹ ایلوہیم، بزرگ خدا۔ میرے مسیح کو بزرگ خدا کہہ کے پکارا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے جو جسم اختیار کر کے۔ یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اور کلام مجسم ہوا، and the word became flesh، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی اینٹ ہے۔ اس کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان قائم ہے۔ یہ میرے ایمان کی بنیاد ہے، اور مجھے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ جب کوئی میرے ایمان کی امید مجھ سے دریافت کر سکے تو میں اسے بتا سکوں کہ میرا خدا میرے لیے، میرے جسم کو خدا کے ساتھ ملاپ کرانے کے لیے جسم اختیار کر کے۔
ہم محض آیتیں پڑھتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی رجوع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب بھی ہم سے سوال ہوتا ہے تو ہم جو ہے کلام سے دوری کے باعث گنگ ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کو جو آپ کے ایمان کی بنیاد ہے، سیکھیے تاکہ آپ اپنے ایمان کا اظہار کرنے والی ٹھہرے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے اور کلام مجسم ہوئے۔ The word became flesh، اکنیتو، یہ وہی لفظ ہے یونانی زبان کا۔ became، was made، جن کے وسیلے سے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی 3 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ انہی کے ذریعے سے تمام چیزوں کا وجود ممکن ٹھہرا۔ یہ نہیں کہ وہ جسم ایک ٹھہرے، بلکہ لکھا ہے کہ یہی کلام مجسم ہوتے ہیں، یہی کلام جو ابتدا سے ہیں، یہی کلام جو خدا کے ساتھ ہیں، یہی کلام جو خدا ہیں۔ یوحنا رسول کہتے ہیں کہ وہ مجسم ہوتے ہیں، وہ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ کلام خدا ہم اسی مجسم ہونے کو اور رسولوں کے ذریعے سے بھی دیکھیں گے۔ ہم لوکاس رسول کی انجیل پہلا باب کی 35ویں آیت میں آئیں گے۔ لوکاس رسول کی انجیل پہلا باب اور 35ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ لکھا ہے، اور فرشتے نے جواب میں ان سے کہا کہ روح القدس آپ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت آپ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ وہ پورا نظام وضع کر دیا گیا کہ کس طریقے سے یہ جسم الوہیت جو ہے، جو الہ ہیں، جو خدا ہیں، وہ جسم کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم فلپیوں کے خط 2 باب میں چلیں گے۔ فلپیوں کے خط 2 باب اور ہم چلیں گے 6 اور 7ویں آیت میں۔ فلپیوں 2 باب 6 اور 7ویں آیت بیان کرتی ہے، انہوں نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھے، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے۔ The word became flesh، اور کلام مجسم ہوئے۔ عبرانیوں 2:14 میں چلیں۔ عبرانیوں کے خط 2 باب اور 14ویں آیت کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی انہی کی طرح ان میں شریک ہوئے، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دیں۔ پیدائش 3 باب 15ویں آیت اس کا اعادہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عبرانیوں 10ویں باب کی 5ویں آیت میں آپ آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، 10ویں باب کی 5ویں آیت، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتے ہیں کہ آپ نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا،
ताकि मैं इस बदन के जरिए से इस दुनिया में आ सकूं। पहला यूहन्ना चौथा बाब दूसरी आयत जौन सी है वो आपको बयान करती है। पहला यूहन्ना चौथा बाब और दूसरी आयत उस जिस्म को बयान करती है। लिखा है, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे। ये मेरा और आपके ईमान का इम्तिहान का जवाब मुहैया किया जा रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे ये क्यों यकीन करना है कि खुदा जिस्म अख्तियार कर गए, कलाम मुजस्सम हो गया। पहला यूहन्ना चौथा बाब दूसरी आयत जवाब दे रही है, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यहोवा शाह मसीह मुजस्सम होकर आए हैं, वो खुदा की तरफ से है। वो रूह जो ये इकरार नहीं करती कि कलाम मुजस्सम हुआ है, द वर्ड बिकेम फ्लैश, वो खुदा की तरफ से नहीं है। कलाम खुदा का शुक्र है कि हमें सीखने को मिलता है जब हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं। खुदा अपने वादे के मुताबिक अपनी हिकमत हमारे ज़हनों में डालते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आज हम इस काबिल ठहरे कि अपने उस खुदा को जो पोशीदगी में थे, जो जाहिर ना थे, जो दूर थे, जो नजदीक न थे, जो भेदों में थे, जो जाहिर हो गए, जिन्हें मैं देख न सकता था, वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके मेरे लिए जमीन पर आ गए ताकि मैं अपने खुदा को छू सकूं, देख सकूं, पा सकूं, बसेरा कर सकूं। खुदाए कदूस आप सबको अपनी हिकमत से नवाजें ताकि आप अपनी जिंदगियों से उनका जलाल जाहिर करने वाले ठहरें। आमीन।